الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات وعلى العالمين جميعا. حصول برکت کے لیے ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم لوگ قرآن شریف کے جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے اور سنیں گے وہ سورۃ القدر ہے. قرآن شریف کے سورہ نمبر 97 ہے. اس میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے, کیا حکم ہے. سورۃ القدر مدنی ہے. یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکیہ ہے, مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. سورۃ القدر میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. قدر نام رکھنے کی وجہ, قدر کے بہت سے معنی ہیں, البتہ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے. اور چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے, اس مناسبت سے اسے سورۃ القدر کہتے ہیں. اس کا پہلا آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اس میں کہا گیا کہ یہ بے شک قرآن شریف کو ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قرآن شریف کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا, شب قدر میں اتارا. یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف یکا برگا شب قدر میں نازل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالی اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے, پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور صحیح ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا, اور محروم وہی رہے گا جس کے قسمت میں ہی محرومی ہے. شب قدر سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر 1 مرتبہ آتی ہے, اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہی ہوتی ہے, اور اکثر
اس کی بھی طاق راتوں میں ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے. مطلب طاق رات 21، 23، 25، 27، 29، جس میں ہم لوگ کو شب قدر ڈھونڈنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں عبادت کرے، ڈھونڈے. اس میں سے کسی پاسبل، یہ بہت ساری روایت میں ہے، حدیث میں بھی ہے. اور بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس کا آیت نمبر دوسرا اور تیسرا یہ ہے: وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. الف مطلب ہوتا ہے 1000، خیر من الف الشہر، شہر مطلب مہینہ، تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا. مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہوگا. اس کے بعد والی آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں. ملائکہ مطلب فرشتے، روح یعنی روح الامین، جبریل علیہ السلام کو بولا جاتا ہے. فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر کام کے لیے، تمام کام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح فجر تک، صبح چمکنے تک، جب سورج طلوع ہو سے پہلے تک. اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں. شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے اور آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں. اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے. تو ان حدیث مبارکہ سے اور آیات کریمہ سے ہم لوگ کو یہ پتہ چلا کہ شب قدر کتنی فضیلت والی رات ہے، اور اسے ہم لوگ کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ڈھونڈنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں ہم لوگ ڈھونڈیں اور اس کا جو بھی فضیلت ہے، فضائل ہے، اس سے ہم لوگ مالا مال ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ربنا اعطنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.